बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। भक्कर थर्ड यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का आगाज। स्टूडेंट्स का पाकिस्तानी परचम के ज़ेरे साया शानदार मार्च पास्ट। इफ्तिताही तकरीब में गुल डांस, लुड्डी और कराटे के मुकाबलों ने समा बांध दिया। भक्कर से राना अमजद बोबी तफसीलात बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म होना ज़रूरी होता है, जिसके लिए एक सेहतमंद माहौल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी बक्कर के तलबा व तालबात को मुसलसल एजुकेशन स्पेल के बाद तफरी और अपनी सलाहियतों को सामने लाने के लिए सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में तलबा व तालबान ने चार चांद लगा दिए। स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बक्कर में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी वाइस चांसलर इस्लामुल्लाह खान और MP आमिर नाज शानी थे। इस्लामुल्लाह खान वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स गाला को एक खुशाइंद कदम करार देते हुए कहा कि ऐसे मेगा इवेंट से स्टूडेंट को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। में मिला था 6 महीने के मुख्तसर अरसे के दौरान इस यूनिवर्सिटी ने जो है कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, पूरे मुल्क में इसकी पहचान बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नहायत खुशी का दिन है, ख़ास तौर पे बक्कर डिस्ट्रिक्ट का भी मैं कहता चलूँ कि हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी का पहला स्पोर्ट्स गाला है और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें कई स्पोर्ट्स गाला देखेंगी। तो बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम जो इसका स्टाफ है उसको, उन्होंने जो मेहनत की है। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स ने पाकिस्तानी परचम के ज़ेरे साया मार्च पास्ट किया और वाइस चांसलर और MP आमिर नाज शानी को सलामी पेश की। स्टूडेंट्स ने कहा मुसलसल एजुकेशन स्पेल के बाद स्पोर्ट्स गाला का मेगा इवेंट एक खुशगवार हुआ का झोंका है और इस दौरान हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। क्योंकि हमारे पास पहला ये स्पोर्ट्स गाला था थल यूनिवर्सिटी का। हम IT डिपार्टमेंट से हैं। हमारा हर दफ़ा हर साल हमारी ट्रॉफ़ी होती थी सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक दफ़ा बीच में हमने नहीं ली, कोविड की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। फिर अब हमारी यूनिवर्सिटी चेंज होगी थल यूनिवर्सिटी, लेकिन हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा इन्होंने किया है। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ट्रॉफ़ी हमारी ही हो। हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ VC साहब की, जिन्होंने इतना प्यारा माहौल क्रिएट किया। उन्हीं की वजह से इतना प्यारा माहौल क्रिएट हुआ है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के भी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके भी थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स गाला का इतना बहुत अच्छा हुआ है और जिस तरह हमने उम्मीद की थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा हुआ है और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम है 2022 का प्रोग्राम और इसके बाद हमने ये मतलब कि हमारा फर्स्ट बैच है मैथ्स कम्युनिकेशन का और हमें बहुत खुशी हुई है, ये फर्स्ट टाइम था। गाला को स्टूडेंट के लिए मुफीद एक्टिविटी करार देते हुए कहा गया कि स्पोर्ट्स गाला से स्टूडेंट को एक मरतबा अपनी स्टडीज़ फ्रेश माइंड से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी भक्कर का पहला स्पोर्ट्स गाला है और डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। आमिर नाज शानी साहब MPA और वाइस चांसलर इसके डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान इसके मेहमान खसूसी हैं और स्टूडेंट ने बहुत ऑर्गेनाइज वे में और ख़ास तौर पे सर एजाज जो स्पोर्ट्स साइंसेस के IT के डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत बड़ी काविश है। और ये वैसे भी बहुत मशहूर मकौला है कि जब आप मैदान आबाद होते हैं तो हस्पताल वीरान होते हैं। स्टूडेंट्स ने इफ्तिताही तकरीब में खूब हल्ला गुल्ला और ढोल की थाप पर रक्स भी किया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में घोड़ डांस, लुडी डांस और तीको वांडो के शानदार मुकाबला जात भी दिखाए गए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ राना अमजद बोबी, A1 TV, दरिया खान, बक्खर। गुजरा शाह मुकीम में अटारी रोड पर बिजली की दुकान पर डकैती की वारदात हुई। 2 मुसल्लह डाकू ने असले के जोर पर नकदी समेत हजारों का कीमती सामान लूट लिया। मुतासरा शख्स की DPO उकाड़ा और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। अहमदपुर शर्किया का गवर्नमेंट महमूदाबाद स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। स्कूल का अमला गायब, बच्चे दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर। मकामी लोगों का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात देखते हैं अहमदपुर शर्किया से मलिक हबीब लॉन्ग की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट महमूदाबाद स्कूल को बंद करने से बच्चे दूर दराज जाकर पढ़ने पर मजबूर हैं। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका महमूदाबाद में प्राइमरी स्कूल बंद होने से बच्चे दूर दराज जाकर पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल टूट फूट और चार दीवारी ना होने से भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है और स्कूल में काटन तूड़ी से भाना बना हुआ है। वहाँ के मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है
کہ سکول بند ہونے سے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے افسران کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کا گورنمنٹ کا یہ منصوبہ، لاکھوں روپے کی مالیت سے بننے والا یہ سکول اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے محکمہ تعلیم کے افسران کے خلاف نوٹس لینے اور سکول کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک حبیب لانگ، A1 ٹی وی، احمد پور شرقیہ۔ دادو سے آپ کو خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ دادو کا ریلوے اسٹیشن سندھ کا واحد ریلوے اسٹیشن ہے جو کہ 1 کلومیٹر لمبا ہے۔ کوئی وقت تھا جب دادو کے پلیٹ فارمز پر 6 ہوٹلز ہوا کرتے تھے، چائے سے لے کر کھانے پینے کی ہر چیز ملتی تھی اور بہت رونق ہوا کرتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر 12 ریل گاڑیاں چلتی تھیں جس میں خوشحال خان خٹک ایکسپریس، بولان میل، قلندر شہباز، شاہ نواز بھٹو اور دیگر ٹرینیں شامل تھیں۔ سیلاب کے بعد ایک بھی ریل گاڑی نہیں چلتی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار اور پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی اصغر خان ملا سے۔ جی اصغر، تفصیلات سے آگاہ کریں۔ محمد عثمان، یہاں 4 مہینوں سے ٹرینیں بند ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے 4 ماہ ہو گئے ہیں ٹرین بند ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم کوچ پہ آتے جاتے ہیں یہ ہمیں سیکیور ہے ٹرین، اور ٹرین کا جو حساب کتاب ہے وہ ہمیں سیکیور رکھتا ہے اور یہ اسے بہت کم ریٹ میں ملتی ہے۔ ٹکٹ جو ہے اس کی بہت پہ بہت کم ہے، اور یہ جو 4 ماہ ہو گیا ابھی تک جس نے کٹ بند نہیں کیا ہے، تو ہم یہی انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے وہ کٹ بند کر دیں، جیسے یہاں پہ ٹرین اسٹارٹ ہو تو پھر ہمیں بھی کوئی آسانی ہو۔ علی حسن ہے۔ علی حسن، یہ کتنے دنوں سے، مہینوں سے یہاں ٹرینوں کی آمد بند ہے؟ سر یہ 5 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، یہ 5واں مہینہ لگ گیا ہے اور یہ ان کو سارا نظام بحال ہو گیا، ایک ٹریک کا نظام بحال نہیں ہوا۔ تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ غریب کا سفر جو انہوں نے عذاب بنا دیا ہے۔ اگر آپ یہاں سے حیدرآباد جائیں تو باہر کوچ 1000 روپے لے رہی ہے، وین جو ہے وہ 500 روپے لے رہی ہے، ڈوم جو ہے وہ 700 روپے لے رہی ہے۔ تو یہ گاڑی جو یہاں سے 290 روپے میں آپ کو جام شورو کوٹری پہنچاتی ہے۔ تو پرسکون سفر، پرسکون ماحول، مقصد کہنے کا ہے بالکل۔ ادھر ہمارا ڈپارٹمنٹ کراچی کے جتنے بھی افسران ہیں سب رشوت لے رہے ہیں، سب ٹرانسپورٹ سے پیسہ لے رہے ہیں، اس نظام پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ 5 مہینوں سے کیوں ٹرین بند ہے؟ سر یہ کام نہیں کر رہے، نفریاں اتنے لگائی ہیں سارے لوگ۔ جو بھانسیداب اور جی نہیں بند ہوئے، وہ بالکل وہ کام چل رہا ہے جی، کام چل رہا ہے جی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ پل، اگر ہمارے کوئی برج گر جائے تو یہ ان سے وہ ہی نہیں بنیں گے تو یہ کٹ کیسے بنائیں گے؟ ابھی تک یہ پورا نظام دھرم برم پڑا ہے۔ تو ہم تو آپ کے چینل سے، ہمارے ادھر روزی روزگار ہے 4-5 مہینے سے بند پڑے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ یہ سر بے روزگار ہیں سب، کوئی کسی گورنمنٹ نے 1 روپے کا تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ ہمارے 4-5 اسٹال ہے، سب بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے آسرے پہ اسی ریل کے ساتھ ہماری روزی ہے۔ تو خدا را یہی ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی عوام سے، اور جتنے ہمارے ریلوے کے افسران ہیں یا سندھ CM صاحب ہیں، تو ان کو بھی ہم یہی اپیل کر رہے ہیں، خدا را یہ غریبوں کا سفر ہے، اس کو بحال کریں۔ روڈوں کے راستوں کے حادثات بہت ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سندھ CM صاحب سوئے پڑے ہیں، بالکل ایسی سوئی انہوں نے چادر تانی ہے کہ ابھی تک ان کی جو نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم یہی بول رہے ہیں، خدا را ہمارے پہ رحم کرو، اس عوام پہ رحم کرو۔ یہاں شہریوں کی باتیں ریلوے اسٹیشن پر جو موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ ریلوے انتظامیہ کی نااہلی اور مبینہ کرپشن کی وجہ سے یہاں 5 مہینوں سے ٹرینیں نہیں چل رہی ہے۔ یہاں کے سندھ سمیت پاکستان کے سارے ٹریک بحال ہو گئے ہیں، مگر یہاں بھانسیداب اور 7 کے کٹ بند نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹریک بحال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے یہاں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں اور مسافر سخت پریشان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ضلع انتظامیہ، ریلوے انتظامیہ نوٹس لیں اور یہاں دادو پر جو 2 ٹرینیں چل رہی تھی، موہنجو دڑو اور پیسنجر، ان ٹرین کو چالو کیا جائے۔ میں ہوں A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں ورلڈ انیمیا ڈے کے موقع پر واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کا اہتمام شعبہ گائنی نے کیا تھا۔ واک میں شعبہ گائنی کی سربراہ ڈاکٹر صفیہ اظہار اور MS ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا سمیت نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ورلڈ انیمیا ڈے کے موقع پر پرنسپل میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان نے کہا کہ خواتین خصوصاً حاملہ مائیں اپنے ہیموگلوبن کو مسلسل
مسلسل چیک کریں. آئرن کی کمی کو خوراک سے دور کریں. زچگی کے دوران پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے گا. واک کا اہتمام شعبہ گائنی نے کیا تھا. واک میں شعبہ گائنی کی سربراہ ڈاکٹر صفیہ اظہار اور MS ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا سمیت فیکلٹی ممبران، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکاء نے کہا کہ پاکستانی خواتین میں آئرن کی کمی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو تشویشناک ہے. اس کمی کو اچھی خوراک اور پھلوں کی مدد سے دور کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صفیہ اظہار نے کہا کہ خون کی کمی سے خواتین تھکاوٹ اور سانس پھولنے کا شکار ہو جاتی ہیں، جس سے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے اور ان کی استعداد متاثر ہوتی ہے. خواتین کو خون کی کمی دور کرنے کے لیے کھانے پینے میں پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال اور کام کرنے کی عادت میں تبدیلی ضروری ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حویلی لکھا ہیڈ سلمان کی سڑک کی ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں. گندم سے بھرا ٹرک الٹ گیا مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ روڈ کی مرمت کے لیے انتظامیہ کو متعدد بار شکایت کی ہیں مگر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. بارش ہونے کی صورت میں جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چونیا کے کسان گڑ بنانے میں مصروف ہیں کیونکہ شوگر ملوں نے کسان کو مایوس کیا ہے. چونیا کے نواح میں شوگر ملوں سے پریشان کسانوں نے گڑ بنانے کے لیے بیلنے لگا لیے کیونکہ گڑ بنانے کا ہنر پنجاب کے کسانوں کے پاس سالوں پرانا ہے اور گڑ پنجاب کا کلچر بھی ہے. مقامی کسان اب گنے کی فصل کو ملوں میں بھیجنے کی بجائے گڑ بنا کر منڈیوں میں بھیج رہے ہیں جس سے کسان کا چولہا جلتا ہے. اس موقع پر گڑ بنانے والے کسان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گڑ اور شکر کھانے کا رجحان بڑھ رہا ہے کیونکہ گڑ شکر کیمیکل سے پاک ہوتا ہے جبکہ چینی میں کیمیکل استعمال ہوتا ہے. اسی حوالے سے گڑ کھانے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ کسان گڑ بنا کر روزی کما رہا ہے اور شہری صاف ستھرا گڑ کھا کر خوش ہیں. ٹھاری شاہ لنک روڈ بھورتی روڈ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر 4 رکشہ ڈرائیور اور دیہاتیوں کا ٹھیکیدار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. ٹھاری شاہ لنک روڈ بھورتی روڈ کی تعمیرات میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے پر ٹھیکیدار عمیر خانزادہ کے خلاف چنچی رکشہ ڈرائیور اور دیہاتیوں کا احتجاجی مظاہرہ. سخت نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر مظاہرین نے کہا ہے کہ 1 سال پہلے روڈ کی تعمیر شروع ہوئی ہے مگر سست رفتاری کی وجہ سے تعمیر نہیں ہو سکا جبکہ تعمیر میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے روڈ مکمل ہونے سے پہلے ہی دوبارہ اکھڑنا شروع ہو گیا ہے جبکہ روڈ کی چوڑائی کم کر کے تعمیرات کی جا رہی ہے. انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھیکیدار عمیر خانزادہ کے خلاف کارروائی کر کے ناقص مٹیریل کی انکوائری کرائی جائے. A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.